السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں کہانی کا اگلا حصہ۔ پچھلے قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ حازم ہبا کے گھر میں گھس آتا ہے بھیس بدل کے۔ اب آگے صبح کی بات پر ہبا نے سر سے پیر تک اسے اپنی قاتلہ نگاہوں سے اس پلمبر کا پوسٹ مارٹم کیا تھا جو اسے بیچارہ تو کہیں سے نہیں لگا تھا۔ گھنگرالے بالوں اور سانولی سی رنگت والا وہ ہٹا کٹا انسان ایک معمولی پلمبر کی صورت میں اس سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ پسٹل وہیں نیچے رکھتی جلدی سے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اوڑھ گئی تھی۔ اس کی اس اتحاد پر پلمبر کا روپ دھارے کھڑے میر حازم سالار کی آنکھیں مسکرا اٹھی تھی۔ وہ انجانے میں بھی اس کی آنکھوں کی تپش بآسانی پہچان چکی تھی۔ نل ٹھیک ہو گیا پھر؟ ہبا نے سینے پر بازو باندھے تفتیشی نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ وہ اب اس مشکوک پلمبر کو ٹھیک سے جانچے بغیر جانے دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس فیلڈ میں آئے اور بڑے بڑے لوگوں سے جان پہچان ہونے کی وجہ سے اس کے گرد دشمنوں کے جال بھی اچھے خاصے بنے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں اور بہن کو کسی قسم کے رسک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جی بی بی جی، ہو گیا۔ حازم پوری طرح پلمبر کے کیریکٹر میں تھا۔ اچھا، صبح گیسٹ روم کے بھی نل اور شاور کا ایشو ہے نا؟ وہ ٹھیک نہیں کروایا تم نے؟ ہبا نے سوالیہ نگاہوں سے صبا کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں آپی، وہ تو بہت لمبا کام ہے اور وہ شاور کھولنا ایک پلمبر کے بس کے کام تو ہے نہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی اسے 4 لوگوں نے مل کے… صبا بھی کوئی مزید کچھ بول رہی تھی جب ہبا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں تم سے بہتر جانتی ہوں صبا، جاؤ جا کے کھانا لگواؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہبا ہمیشہ کی طرح چھوٹی بہن پر رعب جماتی پلمبر بنے حازم کو اپنے پیچھے آنے کا کہتی گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حازم ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ وہ تو ویسے بھی اس لڑکی کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا تھا۔ اس کا شاور اور نل دونوں خراب ہی ہے، جاؤ ٹھیک کرو دونوں۔ ہبا نے اسے گھرتی نگاہوں سے دیکھا۔ آرڈر دیا تھا جس پر بہت ہی مجتبانہ انداز میں وہ سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ پہلے نہایت ہی پروفیشنل انداز میں اس نے نل کھول کر ٹھیک کیا تھا۔ یہ بات دروازے میں کھڑی ہبا اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ نل کے بعد وہ شاور کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ نل تو ہر کوئی ٹھیک کر لیتا ہے، اب دیکھتی ہوں تم کتنے بڑے پلمبر ہو۔ دل ہی دل میں وہ سوچتی، چہرے پر استہزا مسکراہٹ لیے کھڑی اسے گھور رہی تھی جو اب یہ کام بھی بنا کوئی گڑبڑ کیے نہایت ہی مہارت سے کر رہا تھا، جسے دیکھ ہبا بدمزہ ہوئی تھی۔ مطلب اس پلمبر میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، وہ ایسے ہی اس پہ شک کر کے اپنا اتنا سارا وقت برباد کر چکی تھی۔ بی بی جی ذرا یہ پیچ پکڑا دیجیے گا، نیچے گر گیا ہے، اگر میں نیچے جھکا تو شاور کھل جائے گا۔ ہبا کو واپس پلٹتا دیکھ حازم کو شرارت سوچی تھی، جبکہ اس کی بات اور پوزیشن کو دیکھتے ہبا بنا اس کی چالاکی سمجھے اندر آتے جھک کر ایک جانب پڑا پیچ اٹھانے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی پیچ اٹھا کر سیدھی ہوئی، حازم نے شاور کے اوپر سے ہاتھ ہٹا دیا تھا، جس کے ساتھ ہی پانی فل اسپیڈ سے ان دونوں کے اوپر گرتا دونوں کو ہی بھگا گیا تھا۔ اس افتتاح کے لیے بالکل بھی وہ تیار نہیں تھی۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا تھا، مگر تب تک حازم نے اس کی کمر میں بازو مائل کرتا اسے اپنے جانب کھینچ چکا تھا۔ لائٹ پرپل ڈریس میں ملبوس ہبا پوری طرح گیلی ہو چکی تھی۔ اس کا بھیگا بھیگا دل نشیں سراپا میر حازم سالار کو مزید اس کا دیوانہ کر گیا تھا۔ وہیں اس کی ان حرکتوں پہ ہبا نے سیکھ پا ہوتے اس پر تلملا حملہ ور ہونا چاہا تھا، مگر حازم اس کا ارادہ بھاپتے اس کی دونوں کلائیاں گرفت میں لیتے اس کے کمر کے پیچھے باندھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے ایس پی صاحبہ، پہچان نہیں پائی مجھے تو لگا تھا کچھ دن تک آپ کے خواب و خیالوں میں میں ہی چھایا رہوں گا، مگر آپ تو کچھ زیادہ ہی بے وفا نکلی۔ حازم اس کے بالوں کی گیلی لٹوں کو پر اپنی انگلیوں میں لپیٹتا اس کی مہک اپنی سانسوں میں
उतारते हुए बोला। जिस हिबा ने झटके से निगाहें उठाकर उसे घूरा था, उसे ये प्लम्बर मशकूक तो लगा था, मगर उसके वहम गुमान में भी नहीं कि ब्लैक स्टार्स का लीडर उसके घर तक पहुंच सकता है। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरे घर आके। अब यहाँ से तुम जिंदा सलामत नहीं लौट पाओगे। हिबा उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करती उसे वार्न करते बोली, जिसके जवाब में हाजिम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका था। अगर इतनी ही याद आ रही मेरी तो क्या ख्याल है, साथ में ले जाओ तुम्हें अपने साथ। बस मैं तुम्हारी सब खुशबू मेरा नशा बन चुकी है, इसके बगैर सुकून ही नहीं मिल रहा है। हाजिम सच्चे दिल से इस बात का इकरार करता है। हिबा की जानिब झुकता उसके कान की लौ चुम गया था। हिबा उसके लम्स पर करंट खाकर दूर उछली थी। उसने एक जोरदार किक हाजिम के पेट में रसीद करनी चाहिए थी, मगर इसका इरादा भापते हाजिम उसकी पुश्त अपने सीने के साथ टिकाए उसका रुख दूसरे जानिब मोड़ गया था। तुम घटिया शख्स, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की। हिबा उसके मजबूत हिसार में फड़फड़ाने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था मीर हाजिम सालार एसपी हिबा इम्तिसाल को काबू करने की पूरी ट्रेनिंग लेकर आया है। हिम्मत तो इससे भी बहुत ज़्यादा भी बहुत कुछ करने की है, मगर फ़िलहाल करूँगा नहीं। वैसे तुम्हारी गर्दन काफ़ी खूबसूरत है, मज़ीद खूबसूरत भी हो सकती है अगर इस पर तुम ये चैन उतार कर मेरे नाम की पहन लो। हाजिम एक हाथ से उसकी चैन का हुक खोल चुका था। हिबा तो उसकी इस इस्तेकाक भरे अंदाज में गुस्से से पागल होती। वो खुद को आज़ाद कराने के लिए मुसलसल हाथ पैर चला रही थी, मगर हाजिम ने इस कदर नरमी महारत से अब उसे अपनी गिरफ्त में ले रखा था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। हाजिम के हुक खोलने पर हिबा की चैन ज़मीन पर जा गिरी थी। बहुत गलत कर रहे हो तुम, बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। हिबा उसकी उंगलियों का लम्स अपनी गर्दनों पर महसूस करती चिल्लाई थी। मैं उस हर अंजाम के लिए तैयार हूँ जो तुम्हारे हाथों मेरे लिए लिखा है, बशर्त ये कि मेरी आखिरी वक्त में भी तुम मेरे साथ मेरे पास होनी चाहिए। उसकी गर्दन से बाल हटाकर हाजिम उसे अपनी चैन पहनाने लगा था। उसके झुके होने की वजह से अपनी गर्दन पर उसकी सांस महसूस करती हिबा की जी जान से लरज उठी थी। मेरी शिनाख्त जानना चाहती हो तो इस लॉकेट को खोलकर देख लेना। मेरा नाम लिखा है इसमें और मेरी ज़िंदगी भी इसमें, कह के हाजिम उसका रुख अपनी जानिब मोड़ता उसकी आंखों में झांकते हुए बोला था और झुककर उसके सुर्ख दहकते गाल पर और चमकते सिया तिल पर अपने होंठ रखता उसे दीवार के साथ लगा गया था। वो दोनों इस वक्त बुरी तरह भीग चुके थे। हिबा अपने हुलिये को देखती शर्म, खिफ़त और गुस्से से मरने के करीब हुई थी। डोंट वरी, मेरे सामने तुम इस तरह रह सकती हो। हाजिम उसके लाल चेहरे को देखकर आह दबाता उसके दोनों हाथ अपने रुमाल की मदद से वहां लगे नल से बांध गया था। उसके लफ्ज़ों में उलझी हिबा इससे पहले कि कुछ कर पाती, हाजिम झुककर नीचे गिरी, उसकी चैन उठाकर अपने पॉकेट में रखता, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करता कमरे के साथ हिबा के घर से भी निकल गया था। कौन था ये शख्स? हिबा की छठी हंस उसे कुछ बहुत गलत होने का अलार्म दे रही थी। जल्दी जल्दी अपनी पावर इस्तेमाल करते कुछ देर की तगवदुद के बाद वो अपनी कलाइयाँ आज़ाद करवाती बाहर की जानिब भागती, मगर तब तक वो वहाँ से बहुत दूर निकल चुका था। सुफियान, बड़ी मामा, बाबा बचाए प्लीज़, मेरी मदद करे मेरी। परी साहब बुरे ख्वाब के ज़ेरे असर नींद में बड़बड़ाते घबरा कर उठ बैठी थी। परी, क्या हुआ है? कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या? उसके रूम में दाखिल होती अनम परेशान होती उसके करीब आई थी। परीसा हैरत भरी निगाहों से कमरे की जानिब देखा था। वो तो उस सुनसान जगह पर उस बेरहम कातिल शख्स के साथ खड़ी थी। फिर वो यहाँ अपने कमरे में कैसे पहुँच चुकी थी? क्या वाकई ख्वाब देख रही थी? मैं नहीं, ये ख्वाब कैसे हो सकता है? मैं खुद तो गई थी यहाँ से। भाभी, मैं यहाँ
پریسا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کیا کہے، انم کو کیسے پوچھے۔ اس سے میں تمہیں ہی دیکھنے آئی تھی، شام کو خود سے کمرے میں بند رکھا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بڑی ماما کہہ رہی اگر کھانا کھا لو۔ انم تشویش بھرے انداز میں اس کے قریب ہو بیٹھتے بولی، جس پر پری کا چہرہ مزید خوف اور شرمندگی کے مارے لال ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب وہ اسے یہاں اس کے روم تک بیڈ پر چھوڑ کر گیا تھا، اور باہر اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود کسی کو پتہ بھی نہیں چل پایا تھا۔ پریسا کا خوف کہیں گنا بڑھ گیا تھا۔ اس انسانی شکل کے درندے کے کہے الفاظ پریسا کو بھلائے نہیں بھول رہے تھے۔ سوچ لو، جو انسان 4 قتل کر سکتا ہے اس کے لیے 5واں قتل کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، تم آنے والے وقت کے لیے میرا بہت اہم مہرہ ہو، اور اگر تم نے کسی کے آگے بھی منہ کھولنے کی کوشش کی تو تمہاری دنیا سے اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، جہاں اندھیروں میں سر پٹکنے کے سوا کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ پریسا نے جھرجھری سی لی تھی، اسے اس شخص کی وحشت ناک آنکھوں سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی بھابھی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آنکھ لگ گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، اتنی دیر تک سوتی رہی۔ آپ چلیں، میں بس ابھی فریش ہو کر آتی ہوں۔ پریسا کے مسکرا کے کہنے پر انم سر ہلاتی اسے جلدی آنے کا کہتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ پریسا نے جلدی سے سفیان کا نمبر ملایا تھا، جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ سفیان، آپ کہاں ہیں اس وقت؟ پریسا نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ آفس سے گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ خیریت؟ آج پرستان کی اس پری نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ سفیان گاڑی میں بیٹھا شوق لہجے میں بولا تھا، مجھے ابھی بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ پری کے سیریس انداز پر سفیان پریشان ہوا تھا۔ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ پریسا افندی سیریس ہوتی تھی۔ کیا ہوا پری، سب ٹھیک ہے؟ سفیان ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانے کا کہہ کر فکر مندی سے بولا، آپ بابا سے کہیں ہمارا نکاح کر دے اسی ویک۔ پریسا کی بات پر سفیان کتنی ہی دیر شوق میں رہا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ الفاظ پری نے ادا کیے ہیں۔ وہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے، مگر پری نے آج تک اس کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آج اس کا خود سے نکاح کے لیے کہنا سفیان کو 7ویں آسمان تک پہنچا گیا تھا۔ تم اب میرے ہاتھوں نہیں بچ پاؤں گی، بہت جلد تمہارا کھیل ختم کر دوں گا میں۔ ہمدان گاڑی سے نیچے اترتا اس شاپ کی جانب بڑھا تھا جہاں ابھی مہروزہ کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ایک بار محبت سے پکار کر دیکھو ایس پی صاحب، آپ کی یہ دیوانی سر کے بل چل کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گی۔ مہروزہ دیوان کی بھری نگاہوں سے شاپ کے اندر کھڑی گلاس وال سے گاڑی سے اتر کر قریب آتے ہمدان صدیقی کو دیکھے ہوتے ہوئے بولی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی وہ کسی انسان کو اتنی شدت سے چاہ سکتی کہ جسے ایک نظر دیکھ کر ہی دل کے سارے درد مان پڑنے لگتے، جس کے کشادہ سینے پہ سر رکھ کر اپنی اذیتوں ان مضبوط باہوں میں اتارنے کو دل چاہتا ہے، مگر وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی خواہش لا حاصل ہی رہنے والی تھی۔ ایس پی ہمدان صدیقی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، قریب لانا تو دور کی بات ہے۔ ہمدان کو اندر داخل ہوتا دیکھ وہ الرٹ ہوتی کال کاٹ کر اپنے پاکٹ میں رکھ گئی تھی۔ شاپ میں اس وقت کسٹمرز کے علاوہ شاپ کا مالک اور وہاں کے ایک میل ورکر کا حلیہ بنائے مہروزہ کھڑی تھی، جس کی داڑھی اور مونچھ والوں اس کے خیال سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ ہمدان کو شاپ کے اندر داخل ہوتا دیکھ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی شاپ کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ چیک کرو، اس کے علاوہ اس شاپ سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ تو نہیں ہے؟ ہمدان کے اشارے پر پولیس اہلکار چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ شاپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ہمدان نے پوری شاپ پر نگاہ دوڑائی، جہاں سے کھڑے لوگوں میں خواتین اور مرد موجود تھے، لڑکی ان میں کوئی نہیں تھی۔ سب لوگ اپنے موبائل نکال کر یہاں رکھ دے۔ ہمدان کے اشارے پہ سب نے جلدی جلدی موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ مہروزہ نے بھی بٹنوں والا موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ہمدان کی گہری نگاہ لڑکے کے حلیے میں کھڑی مہروزہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ مہروزہ کو شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ایس پی ہمدان کو چکما دینا اس کے لیے بہت مشکل ہونے والا تھا۔ کون ہے یہ؟ ہمدان نے شاپ کے مالک کو اپنے قریب بلاتے
مہروسہ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ سر یہ چھوٹو ہے، پچھلے 5 سالوں سے میرے ساتھ اس دکان پر کام کر رہا ہے۔ شاپ کیپر نے مہروسہ کے سکھائے الفاظ بولے تھے۔ ادھر آؤ۔ حمدان نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ مہروسہ کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ اگر حمدان کو اس پر شک ہو چکا تھا، اس نے بہت ہی جلد پکڑ جانا تھا، اور ویسے چاہے کتنے ہی گیٹ اپ بدل چکی تھی، مگر اس کا کانفیڈنس یہ ایسا ہوتا تھا کہ آج تک کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہو پاتا تھا۔ مگر اس وقت حمدان کے سامنے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جس طرح اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس نے فوراً پکڑے جانا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کے قریب آئی تھی۔ یہاں کسی لڑکی کو دیکھا تم نے؟ دکان کے آس پاس فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے حمدان کی ایکس رے کرتی نگاہیں اس کا سر سے پیر تک جائزہ لے رہی تھی۔ مہروسہ نے اب کی بار بھی بنا کچھ بولے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ سر یہ بول نہیں سکتا، پیدائشی معذور ہے۔ شاپ کیپر کی بات پر حمدان نے اسے واپس جانے کا بول دیا تھا۔ مہروسہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ واپس اپنے کاؤنٹر کی جانب بڑھی تھی، مگر حمدان کے تاثرات اسے اتنا تو سمجھا گئے تھے کہ حمدان کو اس پر شک ہو چکا ہے۔ اب اسے یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ حمدان ایک ایک کر کے باقی افراد کو باہر بھیج رہا تھا۔ وہ مہروسہ کو اس دن کی طرح کسی کو یرغمال بنانے کا موقع نہیں دینے والا تھا۔ مہروسہ کا دماغ بالکل ہی نہیں کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں حمدان صدیقی سے پلٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ یہاں سے نکلنے کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تم بھیس بدل کر مجھے بیوقوف بنا لوں گی؟ حمدان باقی پولیس اہلکاروں کو لوگوں کو وہاں سے لے جانے پر لگاتے خود مہروسہ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جب تک میں نہ چاہوں آپ مجھے نہیں پکڑ سکتے، نہ ہی آپ کا محکمہ آپ کو اس کی اجازت دے گا۔ اس کے قریب آنے پر مہروسہ الٹے قدم پیچھے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے آس پاس گن تھی، مگر وہ حمدان پر گن تاننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ تمہاری یہ غلط فہمی میں آج ہی دور کر دوں گا۔ حمدان اس کی کلائی مروڑتا اپنی جانب کھینچتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مہروسہ کو اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ پلیز چھوڑ دیں مجھے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے لوگ یہاں آس پاس ڈھیروں کی تعداد میں موجود ہیں، وہ میرے ساتھ یہ سلوک کرنے پر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مہروسہ نے ارد گرد سے نکلتے اپنے آدمیوں کی جانب اس کا دھیان دلوانا چاہا تھا، جو شاید پولیس یہاں پہنچ جانے کے اطلاع اب تک شاویز اور حازم تک پہنچا چکے تھے۔ اپنی جان کی ذرا سی بھی نہ پرواہ کرنے والی مہروسہ کول کا دل حمدان کی فکر میں پاگل ہو رہا تھا۔ حازم تو پھر اس کی حمدان کے لیے پسندیدگی کی سے واقف تھا، لیکن اگر شاویز یہاں پہنچ کر حمدان اس کے ساتھ یہ سلوک دیکھ لیتا تو نہ جانے وہ کیا کر گزرتا۔ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے حازم اور مہروسہ کو ذرا سی چوٹ پہنچنے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مہروسہ نے کسی قیمت شاویز اور حمدان کو یہ ٹکراؤ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اسے خود پر رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ حمدان کے آنے سے پہلے شاپ سے نکلی کیوں نہیں تھی۔ حمدان کو ایک نظر قریب سے دیکھنے کی اب نہ جانے اسے کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی۔ تم کسے اور کس کی دھمکی دے رہی ہو؟ چاہے یہاں پر تمہارے سارے آدمی پہنچ جائے، تمہارے ہاتھ میں کسی قیمت نہیں چھوڑنے والا۔ حمدان اس کی کلائی تھام کر اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے شاپ سے نکلتے بولا۔ اس کی نگاہیں اور پتریلے تاثرات سرد نگاہیں اور پتریلے تاثرات دیکھ مہروسہ کو پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگا تھا۔ اس شخص کا ہر انداز اس کا دل لوٹ لیتا تھا۔ کاش یہ الفاظ نفرت میں نہیں محبت میں کیے ہوتے تو اپنے آدمیوں کو یہیں روکتے آپ کے ساتھ چل پڑتی۔ مہروسہ دل ربائی سے بولتی حمدان کو مزید تیز دلا گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ابھی بھی ماسک تھا جو اتار کر اس کا چہرہ دیکھنے کا ٹائم نہیں تھا اس وقت حمدان کے پاس۔ وہ جلد از جلد گاڑی میں ڈال کر وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بلیک اسٹارز کی پاور سے کسی صورت انکاری نہیں ہو سکتا تھا۔ ارد گرد بھاری تعداد میں پولیس نفری موجود تھی۔ مہروسہ کے بچ نکلنے کی کوئی چانسز نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ حمدان اسے گاڑی میں ڈالتا وہاں گونجتی شاویز کی آواز پر حمدان کے ساتھ ساتھ مہروسہ بھی جھٹکے سے پلٹی تھی۔ ایس پی حمدان صدیقی، ہماری ساتھی کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارے اس منگیتر کو اوپر پہنچانے میں ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ شاویز مریم کی کنپٹی پر گن رکھے حمدان کے پیروں تلے زمین کھینچ گیا تھا۔
महरूसा मंगेतर के नाम पर गुमसुम सी खड़ी हमदान को देख रही थी, जो मरियम पर निगाह टिकाए उसकी कलाई छोड़ चुका था। महरूसा की नज़र आम सी शक्ल वाली मरियम पर टिकी हुई थी, जो हमदान के लिए इस कदर अहम थी कि नफ़रत में भी थामा गया उसका हाथ छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगा था उसे। खबरदार, अगर इसे ज़रा भी खराश आई तो मैं तुम लोगों की नस्लें बर्बाद कर दूंगा। हमदान मरियम को गन पॉइंट पर देख पिपरे शेर की तरह दहाड़ा था। उसके तमाम पुलिस एहलकार गन पहले से ही नीचे कर चुके थे। महरूसा खामोश निगाहों से एकटक हमदान को देख रही थी, जिसकी निगाहें मरियम से पलटने का नाम नहीं ले रही थी। महर कम हियर, हाजिर महरूसा की कैफियत समझता नरम लहजे में उसे मुखातिब करते हुए बोला था, मेरे अपनों के बीच में लाकर बहुत गलत किया है तुम लोगों ने। अगले 7 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें अपनी कैद में ना लिया तो मेरा नाम भी हमदान सिद्दीकी नहीं, याद रखना। हमदान महरूसा को करीब आते हाजिम की जानिब ढकेल गया था। महरूसा, जो इस वक्त अपने आपे में नहीं थी, लड़खड़ा कर ज़मीन बोस हो जाती अगर हाजिम जल्दी से आगे आते बर वक्त उसे थाम न लेता। हाजिम और महरूसा करीब पहुंचकर गाड़ी में बैठते ही शाहवेज भी मरियम को आज़ाद करता वहां से निकल आया था। महरूसा ने मुड़कर पीछे देखा था, जहां उसके एसपी की बाहों में वो लड़की समाई। महरूसा की जी जान झुलसा गई थी। महरूसा ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। हाजिम उसकी बराबर वाली सीट पर, जबकि शाहवेज जुनैद के साथ फ्रंट सीट पर बैठा था। महरूसा ने हाजिम से इशारों में शाहवेज के मूड के बारे में पूछा था। मौसूफ यहाँ आने से पहले आग उगल रहे थे। जिस मोहब्बत की भट्टी में जलने से वो मुझे बचाना चाहता था, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम भी इसका शिकार हो जाओगी। बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हाजिम की बात पर महरूसा ने तिरछी निगाहों से शाहवेज की पुश्त को घूरा था। हमदान के अपने लिए इतनी नफरत देख वो पहले ही अजीब कैफियत का शिकार थी, और शाहवेज को भी नाराज़ होता देख उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ा गई थी। एसपी साहब, आपको खुद से मोहब्बत करवाने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी महरूसा कंवल नहीं। आपके दिल और दिमाग में ख्याल होगा तो सिर्फ मेरा, चाहे आपकी मंगेतर हो या कोई और, किसी को आपके नज़दीक भटकने भी नहीं दूंगी। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, जितनी शदीद नफ़रत करते हैं मुझसे, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत करेंगे आप। महरूसा दिल ही दिल में हमदान से मुखातिब होती अपने आप से अहद कर गई थी। तो आगे क्या होगा? क्या परी के सुफियान से निकाह कर पाएंगी? क्या होगा महरूसा का? क्या वो अपने अहद में कामयाब हो पाएंगी? देखते हैं अगली किस्त में। तब तक के लिए इजाज़त। खुश रहे, खुशियाँ बांटे और दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ कहानी की अगली किस्त में। तब तक अल्लाह हाफिज़।